بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ، وہ کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا کل قیامت والے دن۔ ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور بات کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انہیں پاکیزہ نہیں کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک عہد لیا ہے، اور وہ عہد کون سا ہے؟ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اوفى بعہدہ واتقى، من اوفى بعہدہ، او جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے معاہدہ کیا تھا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے اللہ تیری مان کر چلیں گے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جس طرح تو چاہتے ہیں میرے اللہ اس طرح ہم زندگی بسر کریں گے، اور جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح اس دنیا کے ساتھ چلیں گے، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس اللہ کے عہد کو جو پورا کرنے والا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ واتقا، او اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی تو اس عہد کو پورا کرے گا۔ اور اللہ کا ڈر اور خوف جو اپنے دل کے اندر رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم بڑی ہی سخت بنائی ہے، اور بڑا ہی سخت عذاب ہے جہنم کا، اور جہنم میں جانے والے کس طرح چیخو پکار کریں گے، اور جہنم میں جانے والے کس طرح کیسا منظر ہوگا ان کا جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور کس طرح کی کیفیت ہوگی ان کی جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ او فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ او جہنمیوں کا کیسا منظر ہوگا، او جب سوچتے ہیں نا، اور جب اس منظر کو سوچتے ہیں نا تو یہ دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، ایسا خوف اس دل کے اوپر طاری ہوتا ہے، ایسا خوف یہ جسم کے اوپر رو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اور جسے جہنم کا ڈر اور خوف ہوگا، اور جو گناہوں سے ڈرے گا کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اور مجھ سے کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے، اور میں کہیں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، اور میں کہیں اللہ کے حبیب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، اور میری آنکھوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے اور جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے، اور میرے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو اور جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اور مجھ سے کبھی بھی نہ دن میں نہ رات میں کوئی ایسا عمل صادر ہو اور جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اگر ایسا ڈر اور خوف ہوگا تو وہی پھر اس واتقا والی صفت کے اندر داخل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی بتا رہے ہیں۔ فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے جو اسلام کا لباس پہنا ہے، جو اسلام کا یونیفارم ہم نے پہنا ہے، جو اسلام کی فیکٹری کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں، تو اس کے رول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اس کے رول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں، کوئی بھی بندہ کہیں جاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے شرائط لا کر رکھی جاتی ہے، بھئی ہمارے رول یہ ہے، اگر ان کو فالو کرو گے تو تم یہاں پر کام کر سکو گے، یہاں رہ سکو گے، یہاں پر آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کو سیلری بھی ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ہمارے رول کو فالو نہیں کرو گے تو پھر ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور ہم نے بھی اسلام کا لباس پہنا ہے، اسلام کا لباس پہنا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کبھی کہ اس اسلام والے دین میں ہم داخل ہو کر، یہ دین محمدی میں ہم داخل ہو کر، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو فالو کرنے والے تھے، کہاں ہم یہود و نصارہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آج کا مسلمان، آج کی ہماری نئی جنریشن جتنی بھی ہے، آج کی ہماری نئی نسل جتنی بھی ہے، وہ اپنا آئیڈیل یہودیوں کو بناتا ہے، عیسائیوں کو بناتا ہے اور غیر مسلموں کو بناتا ہے کہ وہ دیکھو اس کا رہن سہن کس طرح کا ہے، وہ دیکھو وہ کس طرح کرتا ہے، سب کچھ انہی کے مطابق چل رہے ہیں۔ محمد عربی کو تو ہم نے بھلا دیا، اور جو ہمارا آئیڈیل تھا، وہ جو ہمارا رہنما تھا، وہ جو ہمارے لیے ہدایت لے کر آیا تھا، اس کو تو ہم نے بھلا دیا، اور اس کی تعلیمات کو ہم نہیں اپناتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہے اس کو تو ہم نہیں اپناتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو تو فالو نہیں کرتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں اسلام کے رول پر چلنا ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ قید خانہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیدی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اور جس طرح اس کو تکلیفیں، صعوبتیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیلر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ یہ دنیاوی تکلیفیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، 2 دن نہیں تو 4 دن صحیح، اور 4 دن نہیں تو 1 مہینہ صحیح، اور 1 مہینہ نہیں تو 1 سال صحیح، کہ کب تک رہیں گی؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں ایک تکلیف کے بعد میں 2 آسانیاں بھی دیتا ہوں، اور ایک مشقت اگر تمہارے اوپر آتی ہے نا تو اس کے بعد میں تمہارے لیے 2 نعمتیں رکھتا ہوں اور 2 آسانیاں تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، اور ویسے بھی دنیاوی مشقتیں تو صرف دنیا میں ہی رہ جانے والی ہے، اور میرا اور آپ کا تو یقین ہے کہ ہماری تو آخرت ہے، ہم نے تو جنت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور جب تک ہماری فکر یہ نہ ہوگی تو ہم تجارت کے اندر دھوکہ دیتے رہیں گے، فراڈ کرتے رہیں گے، ملاوٹ کرتے رہیں گے، خیانت کرتے رہیں گے، اور جب تک ہماری فکر یہ نہ ہوگی کہ آخرت ہمارے لیے ہے، اور جب تک یوں کہہ لو کہ جب تک ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا اور یہ سارے کے سارے گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے میثاق کو پورا نہیں کریں گے تو یہ سارے کے سارے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہیں گے۔ اور پھر میرے اللہ نے بھی تو ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، اور جو اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کے بدلے میں اور دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہیں نا، تو جان لو
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاکیزہ بھی نہیں کریں گے، جہنم سے بچائیں گے بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ یا اللہ تیری مان کر چلیں گے، تیری مان کر چلیں گے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جس طرح تو نے کہا ہے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس طرح زندگی گزارنے والے بن جائیں، اس طرح زندگی گزارنے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ایسا کوئی عہد نہیں کیا، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو عہد خود بخود ہو گیا، اور خود بخود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہ عہد کر لیا کہ یا اللہ تیری بندگی میں آئے ہیں، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیری مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو آئے نا پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اور میں ایمان والوں کو کہہ رہا ہوں، آج کل تو ایمان والے ہی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اور کیا ہم کافروں کو جا کر کہیں، اور کیا ہم نان مسلم کو جا کر کہیں آ جائیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی منشا میں آ جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر